الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور تمام حد گئے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے قبض قدرت میں ہماری جانوں میں ولایت کا پیغام ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل. اما بعد، صاحبان ایمان کی خدمت معذب میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سورہ مبارکہ الکہف کی تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے پیغام تلاش کر رہے ہیں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ایک آیت کی تلاوت بھی شرف قبولیت پا گئی تو ختم تلاوت قرآن کا ثواب تو ویسے ہی عطا ہو جائے گا. اور چونکہ سلسلہ درس ہمارا اس طرح سے منظم ہے کہ پہلے خطبہ شعبانیہ سے کچھ جملے، پھر روزے کے ثواب کا حوالہ، پھر دعائے البہا کے کلمات، پھر تفسیر کا بیان. تو اولاً خطبہ شعبانیہ ایک ایسا خطبہ جو اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور احکام کے حوالے سے تعلیم فرمایا. اس میں آپ فرماتے ہیں روحانیت روزے دار کے اعتبار سے وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو.
وغضوا اور بند کر لو اما ہر اس منظر سے ابصارکم اپنی آنکھوں کو لا یحل النظر الیہ جس کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حلال نہ ہو، اور بند کر لو اسماءکم اپنے کانوں کو اما لا یحل الاستماع الیہ جس کی آواز کو سننا تمہارے لیے حلال نہ ہو۔ اس کا مطلب کہ ماہ مبارک رمضان صرف پیٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ انسان خالی رکھے شکم کو اور روزے دار ہو جائے۔ ڈائٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ خالی رکھنے سے یا کم کھانے سے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ امساک الگ ہے، صوم الگ ہے، اور فاسٹنگ ترجمہ امساک کا ہے اور روزے کا نہیں ہے۔ بہت غور کیجیے گا، فاسٹنگ کا مطلب نہار منہ ہو جانا، کچھ نہ کھانا، اور یہ ترجمہ امساک کا ہے، روزے کا نہیں ہے۔ روزے میں تو انسان کی زبان کا مسئلہ بھی ہے، روزے میں انسان کی آنکھوں کا مسئلہ بھی ہے، روزے میں انسان کے کانوں کا مسئلہ بھی ہے۔ اور اب یہ تین جملے اللہ کے رسول کے، اور تینوں میں فرق یہ کہ ایک الگ انداز سے ہے اور دو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جب آپ نے بات فرمائی زبان کی تو فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ لیکن جب بات کی آپ نے سماعت اور بصارت کی تو فرمایا جو حلال نہیں ہے، جو حلال نہیں ہے اس کو مت دیکھو، جو حلال نہیں ہے اس کو مت سنو، جو حلال ہے اس کو دیکھتے چلے جاؤ، جو حلال ہے اس کو سنتے چلے جاؤ۔ اس میں کوئی تمہارے لیے روک اور ٹوک نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، مگر زبان میں حلال ہو تب بھی لمٹ ہے۔ سماعت و بصارت کے مسئلے الگ ہیں، زبان کا مسئلہ الگ ہے۔ اور لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں صاحب کیا کریں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں چمڑے کی ہے زبان پھسل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں زبان بڑی ہے یا انسان بڑا ہے؟ اگر زبان بڑی ہے تو پھر انسان اپنی زبان کا اسیر ہے، اور وہ انسان پھر عالم نہیں ہے، صرف جاہل ہے۔ بھئی دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم زبان کے اسیر ہو جائیں یا زبان کو اسیر کر لیں۔ جو زبان کو اسیر کر لے وہ عالم ہے، جو زبان کو اسیر نہ کر سکے، زبان کا اسیر ہو جائے، وہی تو جاہل ہے۔ اور جب بات زبان کی آئی، تھوڑا تذکرہ زبان کے مسائل میں کچھ ایسا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں بڑا کنٹرول کرنا ہے، بڑا کنٹرول کرنا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ زبان ہی کنٹرول نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اور ادھر زبان سے نکل گیا ادھر شیطان کامیاب ہو گیا۔ زبان کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے اس کے لیے صرف 2 یا 3 جملے خاص عنوان۔ ذرا سا غیبت کا مسئلہ بہت مشہور مسئلہ، بہت بار کا سنا ہوا مسئلہ، مگر ایسی بیماری ہے جتنا بیان کیا جائے، جتنے علاج سمجھائے جائیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں تو واقع ہو ہی جاتی ہے۔ تو مسئلہ غیبت مسئلہ غیبت سے زیادہ اہم لگتا ہے۔ زمانہ غیبت میں کوئی اگر مر گیا امام کو نہ دیکھے تو شاید پھر بھی مجرم نہیں مرا اگر معرفت امام کے ساتھ مرا، لیکن غیبت کے ساتھ مر گیا اور توبہ کر کے مرا تب بھی نقصان میں تھا کہ سب سے آخر میں جائے گا، اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر تو ایسا نقصان کہ سب سے پہلے جہنم میں غیبت کرنے والے افراد کو ہی ڈالا جائے گا۔ تو غیبت کے معاملات پر کچھ روایات اور کچھ آیات، خاص طور سے آیت پورے قرآن میں آپ کو ایک ملے گی بس۔ اب کہیے، اعتراض کیجئے، جو لوگ اعتراض کرنے کے عادی ہیں، ایک ہی آیت ہے بس۔ لوگ مسئلہ خمس پہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، میں تو نقل قول کر رہا ہوں، اپنی بات بیان نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں کہ تو علماء کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، مسئلہ خمس ایک آیت ہے بس، اس کو ہی لے کر پیٹتے رہتے ہیں۔ تو غیبت پر بھی ایک ہی آیت ہے میرے بھائی جان، ایک آیت ہے بس۔
آیت کون سی ہے؟ بہت آسان، سورہ مبارکہ الحجرات، آیت کا نشان ہے 1 اور 2 یعنی 12 نمبر کی آیت. اور آسان ترجمہ کرنے سے پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا. غیبت ہوتی کیوں ہے؟ اجتنبوا. غیبت ہوتی کیوں ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن. اے صاحبان ایمان تم کثرت ظن سے بچو. غیبت ہوتی کیوں ہے؟ اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. اس لیے کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ گناہ کی حد تک پہنچے ہوئے ہوتے. اس کا مطلب ہے غیبت کی پہلی بنیاد بنتی ہے انسان کا سوء ظن ہو جانا. اجتنبوا کثیرا من الظن. بہت زیادہ گمان مت کیا کرو کہ بہت سے گمان انسان کو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا. غیبت کی دوسری وجہ انسان میں جذبہ جاسوسیت. خیر میں اب اس کو کیا کہوں کہ گھر میں جنگ ختم ہو جائے، اگر ساس بہو کی باتیں سننے کے لیے کان نہ لگائے، گھر میں جنگ بالکل نہ ہو، اگر ماں بیٹے کی بات سننے کے لیے بہو اپنے کان نہ لگا کر دروازے پہ کھڑی ہو جائے، وَلَا تَجَسَّسُوا. یا آپ کسی مومن کو مومن سے بات کرتے ہوئے دیکھیں تو قرآن کھول کے قریب بیٹھ جائیں، کان وہاں لگے ہوئے ہوں، ہاتھ میں قرآن کھلا ہوا ہو. کیا ظلم ہے. میں کہتا ہوں قرآن گر جائے ہاتھ سے تو اتنا عذاب نہیں جتنا کھول کے گناہ کی بنیاد پہ استعمال کیا جا رہا ہو، باعث عذاب ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا. خبردار جاسوسی مت کرنا، ٹوہ مت لینا. وہ مسائل چھوڑ دیتے ہیں جو اس آیت کے ذیل میں آ رہے ہیں، صرف اتنے جملے. ایک ہے زن، ایک ہے جاسوسی. یہ 2 مقدمے بنتے ہیں. پھر کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. بالکل واضح انداز میں لفظ استعمال ہوا، بعض کی غیبت نہ کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ. کیا تم میں سے کوئی ایک بھی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کہ وہ کھا لے گوشت اپنے بھائی کا میتا جو مر چکا ہو. میت کتنی بدبو ہوتی ہے، کتنی بدبو ہوتی ہے. اگر کافور کا مسئلہ نہ ہو، اگر میت کو نہلانے کے احکامات نہ ہوں، اگر آب صدر کی وہ صفائی کا انداز نہ ہو، اگر دفن کیے جانے کے احکامات نہ ہوں، اور ہم اپنے گھر میں اپنی ماں کی میت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، چند گھنٹے بعد پتہ چل جائے گا کہ میت میں کتنی بدبو ہوتی ہے. أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. جس سالن میں بو آ جائے، صبح سے شام تک رکھنے کے بعد خرابی کی بنیاد پر آپ اس سالن کو نہیں کھاتے تو بھلا بدبودار میت کا گوشت کھا سکیں گے؟ کیا اصطلاح استعمال کی ہے. ایک طرف کراہیت کا احساس دلایا کھانے والے کو، ایک طرف بے چارگی سمجھائی جس کی غیبت ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مرا ہوا اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، ایسے جو غائب ہو اور آپ اس کی بات کر رہے ہوں وہ اپنی صفائی پیش کہاں کر سکتا ہے؟ جس سے متعلق آپ بات کر رہے ہیں وہ تو موجود نہیں ہے. تو قرآن نے فَكَرِهْتُمُوهُ کہہ کر آپ پر چھوڑ دیا. اس سے تم کراہت تو کرو گے نا. اب آئیے اگر آیات و روایات کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں. سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغیبہ. دیکھو غیبت سے بچو، غیبت سے بچو. فإن الغیبۃ اشد من الزنا. ایاکم والغیبہ، غیبت سے بچو. غیبت زنا سے بدتر ہے. کہ اگر زنا ہو اور صاحب معاملہ انسان کو معاف کر دے تو معافی مل جاتی ہے، توبہ کر لے تو معافی مل جاتی ہے. غیبت کا مسئلہ بہت سخت ہے.
مولا فرماتے ہیں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، الغیبت جہد العاجز، غیبت تو کمزور اور ناتواں انسان کی کوشش کا نام ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت ہی شروع کر دیتا ہے۔ اتنا بہترین مشغلہ ہے، اور عجیب بات ہے اس گناہ کے لیے پیسے خرچ نہیں ہوتے، مسئلہ یہ ہے۔ باقی جتنے گناہ ہیں، کچھ آپ کو آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پیسے خرچ ہوں گے، کچھ آپ کو کان سے سننا ہے تو پیسے خرچ ہوں گے، مگر غیبت ایسا گناہ ہے جو بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ ہاں، جب چاہو جہاں چاہو۔ اب تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، مسجد میں کوئی فلم تو نہیں دیکھ سکتے بیٹھ کر، مسجد میں کوئی فلمی گانے نہیں سن سکتے بیٹھ کر، البتہ غیبت ایسا گناہ ہے جو آسانی کے ساتھ مسجد میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے، بلکہ دیا جاتا ہے۔ میں کیا جملہ استعمال کروں کہ خاص مکہ المکرمہ مسجد حرام میں ایک دروازے کا نام ہے باب العمرہ۔ وہ صحن سے جو متصل سیڑھیوں پہ دروازوں کے نام لکھے ہوئے ہیں چاروں سمتوں کے اعتبار سے، اس میں ایک سمت ایسی ہے جس کا نام ہے باب عمرہ۔ اور عام طور پر پاکستان میں چونکہ پاکستان کی بات کرتا ہوں، وہاں کا میرا تعلق ہے، پاکستان کے رہنے والے جب حج پر یا عمرے پر آتے ہیں تو ان کی ملاقات کا میٹنگ پوائنٹ وہی ہوتا ہے باب عمرہ۔ اور ظلم دیکھیں، ہمارے کچھ دوستوں نے اس کا نام رکھ دیا باب غیبت۔ مسجد حرام میں صحن خانہ کعبہ میں کوئی گناہ ہو سکتا ہو کہ نہ ہو سکتا ہو، مگر غیبت تو ایسا گناہ ہے جو ہر جگہ بآسانی دستیاب ہو سکتا ہے، یعنی جس جگہ چاہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر بھی انسان غیبت کر سکتا ہے۔ غیبت ہے کیا؟ اپنے بھائی کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہے جاتے تو اس کو برا لگتا، اگر اس کے سامنے کہے جاتے۔ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی شخصیت کو کسی کے سامنے نگاہوں میں توڑ دینا، گرا دینا، یہ مقصد ہے۔ غیبت کے بارے میں ایک اور جملہ سن لیں۔ ماہ مبارک رمضان، آپ فرماتے ہیں الصائم فی عبادت اللہ، روزے دار اللہ کی عبادت کے احاطے میں رہتا ہے۔ وَإِن كَانَ نَائِمًا عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ بستر پہ سو ہی کیوں نہ رہا ہو، مَا لَمْ يَغْتَبْ، جب تک کہ غیبت نہ کرے تب تک روزے دار عبادت خدا میں مسلسل رہتا ہے۔ روزہ کھل جاتا ہے، عبادت ختم نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو غیبت کے عنوان میں بہت تفصیل میں جائے بغیر خالی ایک جملہ، کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ اما کفارۃ الاغتیاب، غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ چھوڑ دیں سورہ حجرات کی تلاوت کو، بعض علماء بیان کرتے ہیں سورہ حجرات پڑھ لو غیبت سے بچ جاؤ گے، غیبت کا کفارہ ہو جائے گا۔ نماز رد مظالم پڑھ لو، صدقہ دو، استغفار کرو، تمام باتیں اپنے مقام پر۔ اما کفارۃ الاغتیاب، آپ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے غیبت کے کفارے کا، تو چاہیے انسان کو یستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ کس کے لیے؟ الذی اغتاب، اس کے لیے جس کی اس نے غیبت کی ہو۔ کلما ذکرہ، پر جہاں جہاں اس کا نام لے، اس کو یاد کرے، خدا سے اس کے لیے مغفرت طلب کرے۔ یہ تو اللہ کے رسول کے روایت کا جملہ ہے۔ اب خالی ایک جملہ اس اعتبار سے کہ زبان سلپ ہو جاتی ہے، زبان پھسل جاتی ہے، کبھی کبھی سماعت بھی بے خبر ہو جاتی ہے، باخبر لوگوں کی سماعت بے خبر ہو جاتی ہے۔ غیبت سننے میں مزہ ہی اتنا آتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں روکنا تھا، ہم خود ہی شامل ہو گئے، ہمیں تو روکنا تھا۔ وَمَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيهِ مُسْلِمًا، اور جو شخص
اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو برباد ہونے سے روک لے فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، آپ فرماتے ہیں اس پر جنت یقینی طور پہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو بسا اوقات نماز سے جنت نہ مل سکے، روزے سے جنت نہ مل سکے، تو کیا پتا کسی مومن بھائی کی عزت بچاتے ہوئے خدا جنت نصیب۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو یہ تو خطبہ شعبانیہ سے 3 جملے تھے، ذرا سا اپنے ذات کے لیے بھی آپ تمام صاحبان ایمان کے لیے پیغام تلاش کر رہے تھے۔ اس کے بعد آئیے اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ مالک آج کی مجلس، آج کے درس سے تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ سنیں تو روک دیں اور کہیں کرنے لگیں تو ہمیں روک دے۔ ٹھیک ہے نا، ہم سنیں تو ہم روک دیں اور ہم کرنے لگے تو ہمیں روک دے۔ مالک وہ کبھی موقع عطا ہی نہ فرما، بالکل ایسا کر دے جیسے کہ زبان ہکلا جاتی ہے، بولتے بولتے گنگ ہو جاتی ہے، جب تیرے مرضی کے خلاف حرام زبان پر لفظ آنے لگیں، حرام بات کرنے لگیں، مالی غیبت کرنے لگیں، تو ہماری زبان کو اپنی قوت گرفت سے روک دینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد رہا روزے کا ثواب، انشاءاللہ کل کا روزہ، روزے کے ثواب کے ساتھ پھر ایک جملہ کہوں گا، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں غیبت کرے تو اس کا روزے کا ثواب کینسل ہو جاتا ہے۔ تو ثواب سننے سے پہلے سن لیجئے کہ کینسل کب ہوتا ہے، جبکہ کوئی انسان حالت روزہ میں ماہ رمضان میں غیبت کر لے۔ اگر غیبت نہ کرے تو کیا ملے گا؟ کل کے روزے کا ثواب۔ جنت کی قسمیں ہیں، جنت ایک خلد ہے، ایک نعیم ہے، ایک ماوا ہے اور ایک دارالسلام ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہودی کا سوال اپنے مقام پر ہے کہ رسول خدا جنت میں کون سی جنت کے اندر ہوں گے، وہ الگ موضوع ہے۔ جنت دارالسلام، کل کا روزہ آپ کے لیے اور میرے لیے ثواب کیا ہوگا انشاءاللہ؟ دارالسلام میں 1,00,000 شہر، 1,00,000 شہر، کتنا آسان لگ رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی شارجہ میں کوئی 1 2 3 انسان کے مکانات ہو جائیں تو کیا خیال کرتا ہے؟ 1,00,000 شہر، اور ہر ایک شہر میں 1,00,000 گھر، اور ہر ایک گھر میں 1,000 ہاتھ ذراع کی لمبائی کے اعتبار سے 1,00,000 بچھے ہوئے بہترین بستر یا تخت، اور اس پر انسان کی زوجیت میں حور العین کی نعمت کا وجود، اور ایسی خاتون حور العین کے جس کے 30,000 سوٹ سفید موتیوں اور یاقوت کے بنے ہوئے، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے مسائل اپنے مقام پر کہ ان کو اب کیا دینا عید کے موقع پر، خدا نے کیا رکھا ہے ان کی بیویوں کے لیے جو وہاں پر ہیں، کہ 30,000 سوٹ، اور جب یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، سفید موتی جڑے ہوئے ہوں گے تو اتنا وزنی ہوگا کہ ہر ایک سوٹ کو اٹھانے کے لیے 30 کنیزیں موجود ہوں گی کہ جو سوٹ کو اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ جنت کی نعمت صاحبان ایمان کے لیے۔ مگر کل کا روزہ، اور جب کل کا روزہ شروع ہوگا تو شروع کیجئے گا سحر کھا کر اور دعائے سحر تلاوت کر کے، تاکہ ہم مادہ اور ہم روح دونوں خوش ہو جائیں، جسم کو خوراک ملے اور روح کو توانائی ملے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا۔ اتفاق سے آج مسجد و امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں شیخ علی قبلہ محترم نے بھی دعائے البہا کے حوالے سے کچھ پیغامات دیے تھے۔ دعائے البہا 8ویں امام نے سمجھائی 5ویں امام کے حوالے سے، اور یہ آپ کے سحر کے اعمال میں شامل تھی، اور ایسی واحد دعا جس میں مدعا سب سے آخر میں ہے۔ 22 کلمات پہلے ہیں، 23واں کلمہ مدعا کا ہے، اس سے پہلے 22 کلمات ہیں۔ اللہم انی اسألک سے بات شروع ہوتی ہے، اور آج تذکرہ اللہم انی اسألک من رحمتک، پروردگار میں
تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر، وَكُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ، تیری ہر رحمت جو ہے وسیع ترین ہے۔ اللہم انی اسألک برحمتک کلہا، اوسع رحمت، واسع رحمت اور کل رحمت، تین جملے دعائے البہا میں یا دعائے المباہلہ میں معصوم نے صاحبان ایمان کو عطا کیا، جو ہر شب سحر کے وقت ہم سب کو پڑھنے چاہیے۔ البتہ رحمت خدا کیا ہے، رحمت کی تعریف کیا ہے؟ رحمت کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤں؟ مشکل ترین لفظ ہے رحمت، اتنا مشکل ترین ہے کہ کوئی اگر اطاعت گزاروں میں رحمت کو ڈھونڈنے چلا تو رحمت خدا نے پکار کر کہا ادھر آ، میں تو گناہ گاروں میں ہوں۔ ہم چلے تھے رحمت خدا کو ڈھونڈنے اطاعت گزاروں میں، رحمت خدا پکار رہی تھی کہ ادھر آ، میں تو گناہ گاروں میں ہوں۔ کیا رحمت ہے خدا کی کہ جو آغاز قرآن ہے سورہ مبارکہ الحمد، اس کو دیکھ لیجئے، یا جو دعائے کمیل ہے مولائے متقین اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، کل شیء، یا سورہ مبارکہ غافر جسے مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 7 جہاں فرشتے دعا کر رہے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں مالک؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ استغفار کرتے ہیں صاحبان ایمان کے لیے، اور رب سے ہاتھ پھیلا کر، گویا ہم کہیں ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں ربنا وسعت، پروردگار وسیع ہے تیری رحمت، کل شیء رحمتا و علما، ہر شے پر رحمت بھی چھائی ہوئی ہے اور علم بھی چھایا ہوا ہے۔ یہ فرشتوں کا انداز معرفت ہے کہ رحمت کو علم کے ساتھ ملایا ہے۔ پروردگار انہیں بخش دے کہ جو تیری پیروی کرنے والے راستے کی اور توبہ کرنے والے۔ تو اب رحمت کتنی وسیع ہے؟ سورہ مبارکہ الانعام کی آیت نمبر 12 کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر لی ہے، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر لی ہے۔ یا چلیں سورہ مبارکہ الزمر میں تلاش کریں آیت نمبر 53 53، الفاظ کیا ہیں؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ میں رحمت کو ڈھونڈنے چلا، یہ آیت کہاں سے آئی ہے؟ یا عبادی الذین، اے میرے بندو، وہ بندو کہ جنہوں نے اسراف کر لیا ہے اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سارے گناہ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک کہ وہ خدا مغفرت عطا کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو پورا قرآن دیکھتے ہوئے چلیں، مگر خاص سورہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ پہلا تعارف اللہ کا کیا بنا؟ نہ قہار بنا، نہ جبار بنا، نہ غفار بنا، نہ ستار بنا، رحمان بنا اور رحیم بنا۔ کون اللہ؟ کس کے نام سے آغاز کرتے ہیں کہ الرحمن، جو رحم کرنے والا ہے، الرحیم، جو شفقت کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ اردو کا ہم نے الگ الگ کر دیا، مگر دونوں ایک ہی مادے سے ہیں، رحمت۔ اچھا، اتفاق سے اس میں اگر آیت اللہ خمینی کی شرح کے لحاظ سے غور کیجئے، فرماتے ہیں کہ اس میں غور کریں کہ اللہ کے اسم ذات کے طور پہ استعمال ہوا الرحمن الرحیم، اور جب بات آگے بڑھی ذات و صفت سے تو کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب اس کا تعلق اس میں ذات و اس میں صفت سے نہیں ہے، اس میں فعل سے ہو گیا کہ ربوبیت کے لیے، عالمین کو پالنے کے لیے رحمت رحمانیہ بھی چاہیے
اور رحمت رحیمیہ بھی چاہیے۔ ان میں فرق ہے دونوں کے اندر، بہت آسان سا فرق ہے۔ رحمت رحمانیہ کا تعلق وجود سے ہے اور رحمت رحیمیہ کا تعلق وجود سے نہیں ہے، کمال وجود سے ہے۔ تو وجود کو برقرار رکھے اور رحمت رحمانیہ پروردگار ہے، اور جو وجود کو ہدایت سے، معنویت سے، روحانیت سے بلند کر دے اور رحمت رحیمیہ پروردگار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو دعائے البہا میں پروردگار کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں غور کیجئے، الرحیم استعمال ہوا، الرحیم استعمال ہوا، الرحمن استعمال ہوا، الرحمن استعمال ہوا 57 مقامات پر، اور الرحیم استعمال ہوا 95 مقامات پر۔ کیا حسن انتخاب ہے، ایک طرف 12 بنے، ایک طرف 14 بنے۔ الرحمن اور الرحیم، رحمان خدا دنیا میں سب کے لیے، یا رحمان الدنیا، اور رحیم الآخرہ، اور رحیم خدا دنیا میں نہیں، آخرت میں صرف مومنین کے لیے۔ اور عجیب بات ہے، میں کیسے اس جملے کو بیان کروں، سمجھ میں نہیں آتا، کہیں کوئی امید سے اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جائے کہ خوف خدا ختم نہ ہو جائے۔ ڈرتے ہوئے ایک روایت کا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اس کو خوف خدا باقی رکھنا چاہیے سننے والے کو۔ اللہ کے رسول ایک مقام سے گزر رہے تھے، اور ایک خاتون، اب اس زمانے کے کچے مکانات تھے، کہیں کہیں تو ایسے مکانات تھے کہ دیواریں نامکمل تھیں، پردے پڑے ہوتے تھے، گھروں کے حجاب کے اعتبار سے تندور باہر لگے ہوتے تھے کسی کسی مقام پر۔ تو روٹی پکاتے پکاتے اس نے دیکھا تندور پہ بیٹھی تھی کہ رسول خدا آ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے سامنے آ گئے، یا رسول اللہ، سلام کیا آپ کو، آپ نے سلام کا جواب دیا، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں ایک ماں ہوں، میرے بچے ہیں۔ اچھا، سوال کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میرے بچے کتنا ہی مجھے ستا کیوں نہ لیں، مگر میں اپنے کسی بچے کو جلتے ہوئے تندور میں نہیں ڈال سکتی۔ میرے بچے میں ماں ہوں، نہ فرمان ہوں، نہ ہنجار ہوں، شقی اور بدبخت ہوں، مگر میں کسی بچے کو اپنے ہاتھوں سے تندور میں نہیں ڈال سکتی۔ یا رسول اللہ، کیسے ممکن ہے کہ خدا اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے؟ بڑا مشکل سوال ہے، اور بس اتنا جواب کافی ہوگا کہ خدا تو بہرحال یہی چاہتا ہے کہ لو اجتمع الناس، کاش کہ سب کے سب جمع ہو جاتے علی کی محبت پر، لما خلق اللہ النار، خدا جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ یہ میں نے کیوں واقعہ پڑھا؟ اس لیے کہ رحمت کی تعریف اللہ کے رسول نے فرمائی، انا للہ، بے شک کہ اللہ کے لیے ہیں، 100 رحمہ، 100 رحمتیں۔ کتنی ہیں؟ 100 رحمتیں۔ منہا، ان میں سے ایک، انزل اللہ واحدتن، ان میں سے اللہ نے ایک اتاری ہے، الی الارض، زمین کی طرف، فبہا، اس ایک رحمت کی بنیاد پر، رحمت کا ایک حصہ یہاں پر آیا ہے، فبہا یتعاطفون، آپس میں الفت، ویترحمون، آپس میں رحم، اس ایک رحمت کے حصے کی بنیاد پر ہے۔ وآخر 99، اور جو باقی 99 ہیں، خدا اس رحمت کے ذریعے سے قیامت میں اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ 99 رحمتیں ہیں۔ اب میں اگر یوں کہوں کہ رحمان میں 1% ہے اور رحیم میں 99% ہے، 99% ہے، اور ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے ہمارے اور آپ کے، جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، کون کھڑا ہوا ہوگا؟ حضرت آدم کھڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے جد، ہمارے سب سے بڑے باپ، اور ان کے سامنے یہ اعمال تولے جائیں گے،
اور خدا آدم سے کہے گا آدم تم دیکھو کہ ہم کیسے حساب کرتے ہیں. ایسے حساب کرتے ہیں کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی نیکی واقع ہوئی برائیوں سے زیادہ ہو کر تو آدم ہم اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حتیٰ کہ آدم تم دیکھو گے کہ ہم جہنم میں کسی کو بھیج ہی نہیں رہے سوائے ظالمین کے. ہم جہنم میں کسی کو بھیج ہی نہیں رہے سوائے ظالمین کے. اللہ اکبر. تو بات رحمت کی اور شب کے حوالے سے امام کی دعا سحر کے وقت پڑھنے والی اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، چاہے وہاں پڑھ لیجئے دعائے کمیل میں یا دعائے البہا میں. اللہم انی اسألک برحمتک کلہا، پروردگار میں آپ کی ساری رحمتوں کے ذریعے سوال کرتا ہوں. سوال کیا کرتا ہوں مالک؟ جتنا کرم تو نے اصحاب کہف پہ فرمایا تھا ان کے قدموں کی خاک کا واسطہ. اصحاب کہف معمولی افراد نہیں ہیں. ان کی کچھ باتیں تو آپ نے کل سن لی، کچھ آج سن رہے ہیں. آیت نمبر 12 تک یہ 16 تک مکمل ہو گئے. آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں میں آج. وَتَرَى الشَّمْسِ، ترا تو ایک شخص، ترا تو ایک شخص دیکھتا ہے. کون تو ایک شخص؟ ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفسیر کے لحاظ سے صیغہ مخاطب ہے. مراد کون؟ اللہ کا رسول. ترى الشمس، آپ دیکھتے ہیں شمس کو، اذا طلعت، جب سورج طلوع کرتا ہے، تزاور عن کہفہم، تو تمائل اختیار کرتا ہے، انحراف کر لیتا ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آسان اردو میں یوں کہیے کہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ان کہفہم، ان کے غار میں داخل ہوتے ہوئے سورج کی روشنی تمایل اختیار کر لیتی ہے. ذات الیمین، سیدھے ہاتھ کی جانب. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو کٹتا ہوا جاتا ہے ان کی طرف سے جانب شمال. اب عجیب ہے اس کی کیفیت. یہ غار کیسے واقع ہے؟ نہ ایسٹ اوپن ہے نہ ویسٹ اوپن ہے. ایسٹ اوپن ہو تو مکمل سورج اندر آئے، ویسٹ اوپن ہو تو ڈوبتے وقت نہ اندر آئے. نہیں، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. یہ قطب پر واقع ہے. غار کی کیفیت ایسی ہے کہ جو نہ مکمل شمال، نہ مکمل مشرق، نہ مکمل مغرب، بلکہ ایسی واقع ہے جب سورج نکلتا ہے تو ہلکا سا ترچھا اس پر روشنی داخل ہوتی ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں سائڈ سے اس کی روشنی اس میں سے گزرتی ہوئی ختم ہوتی. البتہ یہ تو ترجمہ تھا آیات کا. اب چلیں روایات کی جانب. اور جو کل میں نے آپ کی خدمت میں بات یہاں تک روکی تھی کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں یہودی وہ ایک شخص ہے جو سوال پہ سوال کر رہا ہے، یا علی اگر آپ عالم ہیں تو بتلائیں. پھر کیا ہوا؟ کتے کا نام کیا تھا؟ کتے کا رنگ کیا تھا؟ ابلق سیاہ. نام قطمیر تھا. کل تک کی بات یہاں پہنچی تھی. یہ غار میں داخل ہوئے تھے. غار میں داخل ہونے سے پہلے کیا کھایا تھا؟ پھل کھائے تھے. پانی کہاں سے پیا؟ چشمہ وہیں پر جاری تھا، وہیں پر پھل کھائے، وہیں پانی پی لیا. غار میں اندر داخل ہوئے. غار بڑا وسیع تھا، ابھی آیت آگے آئے گی. غار اتنا وسیع تھا کہ اطمینان سے یہ لوگ سو سکتے تھے، کروٹیں لے سکتے تھے. غار اتنا وسیع تھا. امام فرماتے ہیں غار کے اندر گئے اور جا کر سو گئے. اور ادھر یہ سو گئے. امام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ان پر موت واقع ہو گئی. سمجھانے کا مطلب سورہ الزمر کی آیت کا لحاظ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جن کی موت نہیں ہے وہ نیند کے وقت مر جاتے ہیں. تو امام کے الفاظ قرآن کے الفاظ.
وہ مر گئے، یعنی نیند کے اندر چلے گئے، سو گئے۔ امام فرماتے ہیں ادھر جب دقیانوس عید کے پروگرام سے فارغ ہوا اور واپس اپنے محل میں پہنچا، دیکھا یہ 6 غائب ہیں، امپورٹنٹ تھے اس کے لیے 6۔ پوچھا یہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے خبر دی کہ انہوں نے تیری خدائی کو ماننے سے انکار کیا تھا اور وہ تیرا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ دقیانوس 80,000 سواروں کا ایک لشکر لے کر ڈھونڈنے نکلا تھا، امام فرماتے ہیں، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک پہنچ گیا۔ امام فرماتے جب غار میں داخل ہو کر دیکھا گیا تو ان کی حالت ایسی تھی کہ دقیانوس کہنے لگا کہ میں اگر ان کو سزا بھی دیتا تو اتنی ہی دیتا کہ انہیں نکال دیتا، ان کی سیٹ ان سے واپس لے لی جاتی، ان کا جو منصب تھا ختم ہو جاتا، انہیں غاروں میں پھینکوا دیا جاتا، لہذا واپس چلو۔ بعض روایتوں میں یا اسی روایت میں الفاظ تبدیل ہوئے، بعض مقامات پہ کہا، مولا نے فرمایا کہ جاتے جاتے دقیانوس نے کہا کہ باہر غار کا دہانہ پتھر اور چپس لگا کے بند کر دو۔ اب دیکھتے ہیں جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا غار کا دہانہ کھولنے پر قادر ہے کہ قادر نہیں ہے۔ یہاں سے لگتا یہ کہ داستان ذرا سر ٹرن ہو رہی ہے، اصحاب کہف اصحاب رقیم والی کہانی کے عنوان سے قریب ہو جائیں گے۔ غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ امام کے الفاظ کے اعتبار سے آقائے رضا الحکیمی کتاب سلونی قبل ان تفقدونی میں اس واقعہ لکھتے کہ دروازہ غار کا بند ہو گیا۔ دروازہ کھلا کیسے؟ وہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا، وہ رقیم بنے، لیکن لگتا یہ کہ شاید اس واقعے میں بھی غار کا دروازہ بعد میں کھل گیا۔ مگر 309 سال ابھی تک قرآن کی آیت میں نہیں پڑھی، 309 سال یہ سوتے رہے۔ اس کے بعد جب اٹھے، سوتے کیسے رہے؟ کہ سورج ان کے غار میں داخل ہوتا تھا، طلوع کرتے وقت تو رائٹ سائڈ پر روشنی پہنچاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو لیفٹ سائڈ پر غار کو روشن کرتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ خدا کروٹ دلواتا تھا ان کو، پہلے بائیں سے دائیں پھر دائیں سے بائیں۔ جب کروٹ ہوتی تھی دائیں طرف والی تو سورج وہاں پڑتا تھا، اور جب ہوتی تھی بائیں طرف والی تو سورج وہاں پڑتا تھا۔ یا یوں کہیے کہ سورج جراثیم کو مارنے کے لیے آتا تھا، یا یوں کہیے کہ سورج جب دائیں آتا تھا کروٹ خدا ان کو بائیں کرواتا تھا تاکہ روشنی سے آنکھ نہ کھلے، اور جب سورج آتا تھا بائیں طرف تو ان کو کروٹ ملتی تھی دائیں طرف والی۔ مولا فرماتے ہیں 2 فرشتے خدا نے ہر ایک پر معین کیے تھے جو کروٹ دلواتے تھے، جو اصحاب کہف کو کروٹ دلواتے تھے۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ امام فرماتے ہیں جب ان کی آنکھ کھلی، اب آنکھ کھلی کا لفظ اردو محاورہ ہے، آنکھ کھلی، گرچہ ابھی آنے والا ہے کہ آنکھ کھلی کب، آنکھ تو بند ہوئی نہیں تھی۔ جب یہ اٹھے بیدار ہوئے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ بہت دیر سو لیے، سورج کہاں پہنچ گیا، اور ہم نے خدا کی عبادت بھی نہیں کی، ذکر خدا بھی نہیں کیا، چلو کچھ کھائیں اور پئیں تاکہ ذکر خدا کر سکیں۔ باہر نکلے، دیکھا درخت تو ایسے ختم ہو گئے جیسے کہ یہاں پر تھے ہی نہیں، چشمہ خشک ہو چکا۔ کہنے لگے اتنی دیر میں کیسے ممکن ہے کہ درخت ختم ہو جائیں، چشمہ خشک ہو جائے، یہ ہوا کیا ہے؟ کہ چلو اب اس پر بحث بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ کوئی کھانا لے کر آؤ۔ امام فرماتے ہیں تملیخہ نے کہا کہ تم میں سے کون جائے گا، میں خود جاتا ہوں۔ درہم نکالا اور اس گدڑیے سے کہا کہ مجھے اپنا لباس دو، اس کا لباس، اپنا لباس شاہی اتارا، اس کا لباس خود پہنا اور اب چلنا چاہا۔ تملیخہ نے درہم لے کر، یہودی پکار اٹھا، یا علی اگر آپ عالم ہیں تو بتلائیں درہم کا وزن کتنا تھا۔ یا علی اگر آپ عالم ہیں تو بتلائیں درہم کا وزن کتنا تھا۔ سوچئے دعویٰ کرنا کتنا آسان ہے، سلونی
قبل ان تفقدونی، اور اگر کوئی سوال کر لے تو جواب دینا کتنا مشکل کام ہے. بھائی درہم تھا ٹھیک ہے، نہیں وزن کتنا درہم کا تھا. اور اب امام کو سمجھانا ہے اس زمانے کے درہم کے اعتبار سے جو یہودی کے ہاتھ میں ہے رائج اس زمانے کا درہم مدینے میں، کہ اس درہم کا اس درہم کے مقابلے میں ویٹ کیا تھا. فرمایا اس درہم جو تمہارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں 10 درہم، اور 10 کے بعد پھر 1/3 درہم اور جمع کر لو، تقریباً 10.25 درہم آج کے دور کے، اور اصحاب کہف کے ہاتھ میں وہ 1 درہم کے برابر، آج کے 10.25 درہم. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو پہلے داستان کا اتنا حصہ، اس کے بعد آیت کا ترجمہ کر لیں، پھر داستان سے بات مکمل کرتے ہیں تاکہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں. قرآن کیا کہتا ہے صامت ہو کر، علی کیا کہتے ہیں ناطق ہو کر. ترى الشمس، اب یہ عجیب کمال کی آیات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف نبی تو نہیں ہیں. نبی ہیں؟ نہیں. قسم کھائیے نبی ہیں؟ نہیں. نبی نہیں ہے نا؟ امام ہیں؟ نہیں. تو کیا وصی نبی ہیں؟ جی نہیں، صرف مومن ہیں. اگر مومن کے لیے سورج کترا کے نکل سکتا ہے تو امیر المومنین کے لیے سورج پلٹ کیوں نہیں سکتا؟ حیرت ہے ان کو. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مومن غار میں سوئے تو سورج کترا کے نکل جائے، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ امیر المومنین اشارہ کرے سورج پلٹ آئے. ترى الشمس، تم دیکھتے ہو سورج کو جب نکلتا ہے تو دہنی طرف سے کتراتا ہوا، تمایل کرتا ہوا نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تقرضهم، القرض کہتے ہیں کاٹنا، مقراض قینچی کہتے ہیں نا آپ لوگ، مقراض کاٹنے والی. تقرضهم، سورج کاٹتا ہوا ان کے حصے کو ایسے نکلتا ہے کہ ان کی نیند خراب نہ ہو. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ غار کے من الکہف، وہ غار کی بڑی وسعت میں رہتے ہیں. فجوہ الوسعت، ساحت الدار، گنجائش بہت ہے. ٹھیک بات واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. حیرت ہے اصحاب کہف اصحاب ہو کر آیت خدا ہو جائیں اور آل محمد آل ہو کر آیت خدا نہ ہو. عجیب ناانصافی ہے. من یہد اللہ، جو امام خدا فرماتا ہے جو اس کی اللہ ہدایت کر دے فہو المہتد، وہی تو ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کی خدا ہدایت نہ کرے، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو خدا گمراہی میں پڑا رہنے دے، اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، ایسا ولی جو مرشد بھی ہو. پتہ چلا جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ولی دیتا ہے، مرشد والا ولی. یہ مرشد کا ترجمہ بڑا اچھا لگے گا ان حاجیوں کے لیے بیان کرنا کہ جو عرفات جاتے ہوئے بس میں اگر مرشد نہ بیٹھا ہو تو آپ کی بس کیسے پہنچے گی آپ کے کیمپ تک؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پتہ ہے؟ اور اگر قافلے کی 3 بسیں ہیں، ایک میں بیٹھا ہے مرشد، باقی تو بغیر مرشد کے ہیں اور مرشد والی گاڑی کو فالو کر رہی ہیں، 2 بسیں پیچھے والی. بیچ میں ٹریفک ادھر سے ادھر آیا، سگنلز آف ہوئے، وہ نکل گئی یا رہ گئے. جو مرشد کے بغیر تھے ایسے بھٹکے کہ 4 گھنٹے تک عرفات کے میدان میں اپنا کیمپ ڈھونڈتے رہے. اگر مرشد بس میں نہ ہو تو بس کیمپ تک نہیں پہنچ سکتی. مرشد اگر قوم میں نہ تو قوم جنت میں کیسے پہنچے گی؟ ولیم مرشدہ کا، جس کو خدا ہدایت دینا چاہے، جس کی خدا ہدایت کرنا چاہے وہی ہدایت لیا کرتا، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے ولی مرشد قرار نہیں دیتا. وہ
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اب عجیب جملہ ہے آیت کا، تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم انہیں گمان کرتے ہو حبیب کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ عجیب انداز ہے قرآن کا۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، خدا نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ممکن ہے کہ سو ایسے رہے ہوں کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں۔ آج آیت بھی آ گئی، آیت کہتی ہے تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو کس کو گمان کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں؟ جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہو اس کو ہی تو گمان کیا جاتا ہے کہ جاگ رہے ہیں۔ اور کیا کمال ہے، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر آنکھ میں مٹی کا ذرہ بھی نہ گرا۔ اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر آنکھوں میں مٹی کا ذرہ بھی نہ گرا، غار میں سو رہے تھے، کوئی محل میں آرام نہیں کر رہے تھے۔ وَهُمْ رُقُودٌ، رقود ہے جمع راقد کی، ایقاظ ہے جمع یقظ کی اور یقظان کی۔ یقظان کہتے ہیں بیدار ہو جانے کی کیفیت کو، راقد کہتے ہیں سونے کی کیفیت کو۔ پھر خدا کہے وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم انہیں کروٹ دلواتے ہیں۔ عجیب بات ہے، خدا کروٹ دلواتا ہے۔ امام فرماتے ہیں دو فرشتے ہیں کہ جو انہیں کروٹ دلواتے ہیں۔ پتہ چلا کام فرشتے کرتے ہیں، خدا اپنی ذات سے منسوب کر لیتا ہے۔ نقلبہم، اگر کام فرشتے کریں نام خدا کا ہو تو مدد علی کریں نام خدا کا ہو تو اعتراض کیا ہے؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ، اور ہم انہیں کروٹ دلواتے ہیں۔ بڑا شرف ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا آج کی مجلس کے آغاز میں کہ دعا کر رہے ہیں اصحاب کہف کا واسطہ دے کر، نقلبہم، کہ ان کے بارے میں خدا کہتا ہے ہم کروٹ دلواتے ہیں، نقلب پلٹتے ہیں، ذات الیمین پہلے سیدھے ہاتھ پر اور ذات الشمال پھر الٹے ہاتھ پر۔ کبھی اس کا تجربہ کرنا ہو تو جو بیڈ ریسٹ پر ہوتے ہیں بزرگ حضرات، بیمار حضرات، یا خدا نہ خواستہ وین پر چلے جاتے ہیں اور خود سے کروٹ نہیں لے سکتے، ان کو کروٹ دلوائی جاتی، یا کوما میں چلے جاتے انہیں کروٹ دلوائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ بیڈ سور نہ ہو جائے۔ کیوں؟ تاکہ زخم ایسے نہ ہو جائیں کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں۔ خدا نے یہ نظریہ بہت پہلے پیش کیا کہ اگر کوئی سیدھا لیٹا ہوا ہو اور اسے زمین کے جراثیم سے بچانا ہو، اس کے لباس کو کہنا ہونے سے بچانا ہو، اس کی باڈی کے جو اعضاء ہیں ان کو جام ہونے سے بچانا ہو تو کروٹ دلوائی جاتی ہے۔ کبھی دائیں دلواتے ہیں کروٹ، کبھی بائیں دلواتے ہیں کروٹ۔ غور کیجئے، شکم مادر میں جو بچے کو کروٹ دلواتا ہے وہی خدا ہے جو غار میں اصحاب کہف کو کروٹ دلواتا ہے۔ نقلبہم ذات الیمین، ہم انہیں کروٹ دلواتے ہیں سیدھے ہاتھ کی جانب اور الٹے ہاتھ کی جانب۔ اس کے بعد آیت کا ترجمہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو ہے، قلب جو ہے، باسط پھیلائے ہوئے ہے اپنی دونوں اگلی ٹانگوں کو، بالوسید غار کے دہانے پر۔ وسید کسے کہتے ہیں؟ وسید کہتے ہیں غار کا دہانہ یا فناء البیت، گھر کی ڈیوڑی۔ اب خالص اردو ہے بالکل، یہ آسان کر لیں، چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹ، اس کو کہتے ہیں وسید۔ وہ غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کون؟ قلبہم، ان کا قلب۔ عجیب ہے، کمال ہے، یعنی جو قلب ہے وہ غار کی چوکھٹ پر بیٹھ جائے تو قابل تعریف ہو جائے، اپنا مقام پہچانتا ہے۔ وہ 6 کے ساتھ مل کر 7واں نہیں ہوتا، وہ باہر بیٹھ کر بھی قابل احترام رہتا ہے۔ جو اپنا مقام پہچان لے تو چاہے قلب ہی کیوں نہ ہو قابل احترام رہتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، حبیب اگر تم جا کے اندر دیکھو، ہم ڈھونڈنے گئے تھے ان کو، کہاں پر گئے تھے؟ شام میں، دمشق میں۔ جو لوگ گئے ہیں زیارت میں معلوم ہے، دمشق میں
ایک جگہ ہے یہاں غار کہف یا اصحاب کہف کی جگہ کے نام سے زیارتگاہ بنی ہوئی ہے. شام کے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل جگہ نہیں ہے بلکہ اصل جگہ جارڈن میں ہے. اصحاب کہف کہاں رہتے ہیں ہم ڈھونڈنے گئے. شروع میں جب پہلی مرتبہ زیارت پہ گئے تھے اوپر چڑھے, وہ بس لے کر گئی اوپر, بڑی زگ زیگ سا راستہ تھا, خوفناک تھا. جتنے کلمے یاد تھے, ہمارا تو ایک ہی کلمہ, عجیب بات ہے, جتنے کلمے یاد تھے سارے پڑھ لیے مگر پہنچے اوپر تو بچے گئے. جب جا کر دیکھا غار اصحاب کہف کا, ہم نے کہا یہاں اوپر آنا ہی کافی ہے, اصحاب کہف کو کون دیکھے گا. ڈھونڈا کہیں سے کوئی پاؤں دکھائی دیں, تو لوگوں نے کہا یہاں پاؤں دکھائی نہیں دیتے, اگر پاؤں دکھائی دیں پہلے کتا دکھائی دے گا. غار کے دہانے پہ کون ہے؟ کلب ہے. تو خیر کلب ہم, ان کا کتا. اب قرآن کہتا ہے وہ لو طلعت, حبیب اگر آپ پہنچیں گے ان کے پاس, علیہم لولیت, تو الٹے پاؤں واپس پلٹ آئیں گے, الٹے پاؤں واپس پلٹ جائیں گے. کیوں؟ منہم فرارا, بھاگتے ہوئے واپس آئیں گے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور آپ کے دل میں ایک روب پیدا ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے مخاطب پیغمبر کی ذات ہے, مراد تمام صاحبان اسلام و ایمان ہیں. خدا نے, اس کا مطلب یہ کہ روب خدا پیدا کرتا ہے, دعائے ندبہ, اور ہم ان کے لیے نصرت کریں گے روب کے ساتھ. نصرتہم بالرعب وحفظتہم بجبرائیل ومیکائیل والمصومین من ملائکتک. بالرعب آ گیا نا, روب. کہ آپ جائیں تو واپس بھاگتے ہوئے باہر نکل آئیں گے, اور واقعاً آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, پوری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, اور کوئی نہ بول رہا ہو, نہ جواب دے رہا ہو, نہ اپنی مرضی سے ہل اور جھل رہا ہو, تو خوفناک تو لگتا ہے. عجیب بات ہے, یہ انسان آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور خاموش لیٹ جائے تو خوفناک ہو جاتا ہے. عجیب سی بات نہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہوں تو قرآن کہتا ہے کہ تم جاؤ گے حبیب تو بھاگ کر واپس نکل آؤ گے. اتنا خوف ہے وہاں پر. یہ کیوں کیا تھا؟ تاکہ ہر کس و ناکس اندر داخل نہ ہو سکے. گئے تھے نا دقیانوس, اور گئے اور واپس نکل آئے, لگتا ہے کہ ان کو خوف ہی پیدا ہو گیا تھا. امام فرماتے ہیں, امام کا الفاظ سنیے, کہ وہ نکل کر تملیخہ باہر جیسے ہی نیچے پہاڑ سے اترا, اس نے دیکھا کہ شہر کے دروازے پر ہرے رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے, اس پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. پرچم کو دیکھتا تھا, آنکھوں سے پرچم کو چومتا تھا, حیران تھا یہ کیا مسئلہ ہے. شہر میں داخل ہوا, اب عجیب, نہ محلہ وہ والا, نہ لوگ وہ والے, نہ دکانیں, نہ مکان, کچھ بھی نہیں, سب عجیب نئے لگتے تھے, بالکل نئے نئے لوگ تھے. چلتے چلتے تندور نان بھائی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ مجھے روٹی چاہیے. اس نے حیران ہو کر روٹی مانگنے والے کو دیکھا, اور جب سکہ درہم پیش کیا, درہم دیکھ کر تو اس نے کہا لگتا ہے تمہیں خزانہ مل گیا ہے, آدھا آدھا کر لیتے ہیں, مجھے بتاؤ خزانہ کہاں پر ہے. تملیخہ نے کہا عجیب تمہارا دماغ کام نہیں کرتا, کوئی خزانہ نہیں ملا ہے. ارے 3 دن پہلے میں نے کھجوریں بیچی تھیں, اس کے یہ درہم ہیں. اس نے کہا کیا جھوٹ بولتے ہو, خزانہ چھپا رہے ہو. پوچھا تمہارے شہر کا نام کیا؟ تملیخہ پوچھتا ہے. کہا شہر کا نام تو افسوس ہے. کہا بادشاہ کا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن. اب اور ہے حیرانگی آگے بڑھی, بالآخر لوگوں نے اسے پکڑ لیا تملیخہ کو کہ یہ عجیب و غریب چیز آ گئی ہے, عجیب و غریب چیز آ گئی ہے. جیسے لوگ کبھی کبھی بعض گاؤں میں شیعہ کو ڈھونڈتے ہیں, کوئی عجیب و غریب چیز ہوتے ہیں شیعہ, تو پکڑ لیا اس کو, اور سب کے سب اس کو لے کر پہنچے بادشاہ کے پاس, عبد الرحمن صاحب کے پاس. اور عبد الرحمن نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم لوگ, اور اگر خزانہ ملا ہے تو خمس ادا کر دو,
باقی سارا مال تمہارا ہے۔ تملیخہ کہتا ہے کہ کیا خمس میں ادا کروں، اور میں تو خزانے کو جانتا بھی نہیں۔ میری داستان تو یہ ہے کہ میں ابھی یہاں سے گیا، دقیانوس کا حکومت کا زمانہ تھا، اور یہ سکے اس زمانے کے میرے پاس تھے۔ 3 دن پہلے کی بات تو ہے، یہ 3 دن امام کے روایت کے الفاظ میں ہے۔ اتنا سننا تھا، سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر کہا اچھا بتاؤ کسی کو جانتے ہو شہر میں؟ سب کے نام لیے اور سب مر چکے تھے، جس کے نام لیے تملیخہ سب مر چکے تھے۔ وہ کہ عجیب نام لیتے ہو، سنن نہیں آتے نام کیسے تھے؟ 309 سال کا مکان تمہارا تھا اس شہر میں کوئی؟ کہا مکان بھی تھا، چلو مکان پر۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے مکان اس زمانے کا موجود تھا، یا مکان کی جگہ، کوئی مکان بن چکا تھا مگر جگہ موجود تھی۔ تو تملیخہ پہنچا بادشاہ کو لے کر، پورے افراد کو لے کر اس دروازے پر دق الباب کیا، تو ایک بہت بوڑھا شخص جس کی بھویں اس کی پلکوں پر گر چکی تھیں، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا اس ضعف کی بنا پر۔ پوچھا کون کا؟ یہ جوان کہتا ہے گھر اس کا ہے۔ تو وہ بوڑھے کو غصہ آیا، کون ہے جوان؟ نام کیا؟ کہ تملیخہ۔ کہ باپ کا نام کیا ہے؟ کہ فلسین، فے لام سین یہ نون، فلسطین سے تو نکال دیجئے، فلسین، تملیخہ بن فلسین۔ بس یہ سننا تھا، بوڑھے نے کہ نام سنا اور قدموں پہ گر گیا تملیخہ کے، کہ یہ میرے جد امجد، صلوات پڑھے محمد والے۔ باقی باتیں کل کہ جد امجد کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ فی الحال یہاں تک بات کو روکتے ہوئے کہ ایک جد امجد کی بات تھی تملیخہ کے حوالے سے، ایک جد امجد ہیں رضوی سادات کے امام رضا علیہ السلام۔ اور یہ شب ششم رمضان، شب ضرب سکت دنانیر با اسم امام رضا، یہ شب اس تاریخ کی شب ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے نام سے سکے ڈھالے گئے۔ مامون رشید کا دور 201 سن ہجرت میں ماہ رمضان کی پہلی تاریخ یا اوائل رمضان میں امام کی ولی عہدی کا اعلان، اور امام نے مشروط طور پر تلوار یا ولی عہدی ان میں سے ایک کا انتخاب کیا، ولی عہدی، اور اس میں آپ کی شرط کہ نہ کسی کو منسوب کروں گا اور نہ کسی کو معزول کروں گا، کوئی حکومتی معاملات میں میری مداخلت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ امام نے بجبر و اکراہ قبول کیا تھا۔ پھر امام کے نام کے سکے ڈھالے گئے، اور 7 ماہ رمضان کو امام کی بیعت اعلانیہ طور پہ کروائی گئی۔ تو 6 تاریخ امام رضا، اس وقت سے یہ بات مشہور ہو گئی۔ امام ضامن، انشاءاللہ ہمارے درمیان ایک ایسے مومن موجود ہیں کہ جن کے پاس اس زمانے کا سکہ موجود ہے، جو 202 کا سکہ، 201 پہلا سکہ اور 203 تک سکے بنتے رہے امام رضا علیہ السلام کے نام کے۔ تو ایک مومن موجود ہے، انشاءاللہ میں نے ان سے التماس کی کل وہ سکہ لے کر آئیں گے اور آپ مومنین اس سکے کی زیارت کر سکیں گے کہ واقعاً ایسا ہوا تھا یا صرف یہ تاریخی واقعات ہیں۔ تو سکہ ابھی بھی ان کے پاس محفوظ ہے امام کے نام سے جس کو ڈھالا گیا تھا۔ اب کہاں سے پہنچا یہ الگ موضوع ہے کہ انہوں نے کیسے حاصل کیا، لیکن 201 سن ہجرت اور امام کے نام کا سکہ، اور سکہ جب امام کے نام کا چلتا رہا، 203 امام شہید کر دیے گئے، اس کے بعد سکہ تو نہ رہا امام کے نام کا، البتہ سکہ جم گیا امام کے نام کا۔ ایک ہے سکہ ڈھلنا، ایک ہے سکہ جمنا۔ سکہ ایسا جمع کہ اب ہر سکہ امام کا سکہ ہے۔ جس سکے کو چاہو کپڑے میں لپیٹ کر باندھ دو، یہ سکہ امام ضامن ضمانت کی علامت ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اس کی یاد آئی تو خالی ربط مصائب میں صرف 2 جملے کہ امام ضامن کیوں باندھا جاتا ہے۔ اس لیے نا کہ جو مسافر سفر پہ جا رہا ہو اس کی حفاظت رہے،
تاریخ میں ایک امام ضامن ایسا باندھا گیا تو جس کے باندھا گیا اس کی شہادت کا باعث بنا ہے۔ یہ کون شہزادہ ہے جس کی عمر باپ کی شہادت کے وقت 3 سال کی ہے؟ وہ روتا جاتا ہے، اپنے بابا کے ہونٹوں سے بہتے ہوئے خون کو صاف کرتا جاتا ہے، کبھی تشت میں نکلتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتا ہے اور روتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ بچپنا ہے، سمجھ میں کچھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے، اور جب وقت شہادت امام کا قریب ہوا، فرمایا فروا میرے لال کو میرے قریب لائیے۔ اس کے بعد امام نے ایک تحریر لکھی ہے اپنے بھائی حسین کے نام، اور اس کے بعد فرمایا فروا اس کو بطور تعویذ میرے بیٹے کے بازو پر باندھ دو، دیکھو اس تعویذ کو اس کے بدن سے الگ نہ ہونے دینا، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے خیال میں اس سے بڑا دن کوئی نہ ہو، مشکلات بہت زیادہ ہوں، فروا تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ 3 سال کا تھا قاسم جب اس کے بازو پر امام نے تعویذ باندھا تھا، اور 13 سال کا تھا قاسم جب ماں نے تعویذ کھولا تھا۔ عاشور سے بڑا عاشور نہ کبھی تاریخ میں پہلے آیا تھا نہ تاریخ میں بعد میں آیا ہے۔ رونے والوں، جب وہ امام ضامن کھولا گیا، وہ تعویذ کھولا گیا، اور جناب فروا نے وہ پیش کیا امام حسین کی خدمت میں۔ امام نے کبھی بھائی کی تحریر کو دیکھا، کبھی بھائی کی تصویر کو دیکھا، کبھی قاسم کو چوما، کبھی بھائی کے الفاظ کو چوما، سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ روتے روتے غش آ گیا۔ ہائے میرا مولا، قاسم کو رخصت کیسے ملی؟ بس ایک جملہ سنیے گا۔ قاسم میدان کربلا میں پیغام تھا بابا کا، یا بنیا ادرک امک الحسین، بیٹا اپنے چچا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایسا ساتھ دیا قاسم نے کہ باقی شہدائے کربلا وہ ساتھ نہ دے سکے جو قاسم دے گئے، کہ میدان کربلا میں بس 2 غریبوں کے لاشیں پامال ہوئے، یا چچا کی لاش پامال ہوئی یا قاسم فوزند حسن کی لاش اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار واسطہ امام رضا علیہ السلام کا، پروردگار سکہ امام کا وہ زمانہ دکھا جبکہ حقیقتاً سکہ امام رائج بسکہ زمان ہو سکے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ خاص طور سے پروردگار جس مومن نے التماس کی دعاؤں کی ان کی پریشانیاں دور فرما، روزگار عنایت فرما، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگاروں کی حفاظت فرما، جو ویزے کے معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں یہ بھی دور فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس سے آج افطاری کا انتظام جن مومن کی جانب سے کیا گیا، ان کے مرحومین نوشاد پارپیا کی جانب سے تھا، ان کے فیملی کے لیے، پارپیا فیملی کے مرحومین، اور راشد مراد فیملی کے مرحومین، اور عبد الرسول فیملی کے مرحومین، اور مولے فیملی کے مرحومین، اور مراد فیملی کے مرحومین کے لیے، اور مرحوم جعفر علی ابن وزیر علی کے لیے نماز وحشت قبر کی التماس بھی ہے،
اور مرحوم نور الصباح کے لیے، تمام جتنے بیٹھے ہوئے یہاں پر تمام کے مرحومین کے لیے، تمام شہدائے ملت کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ خوان نہیں ہے بیچارے مومنین مومنات مرحومین کو شامل فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کفوا احد۔ اور چونکہ مسائل کا سلسلہ اختصار کے ساتھ ہے، ایک مسئلہ میں بیان کروں گا اور ایک سوال آپ پوچھ سکیں گے، تاکہ پھر جماعت 2 دن کی قضاء عمری پڑھی جاتی ہے اس کے لیے ٹائم مل سکے۔ مسئلہ بہت آسان سا، اور چونکہ اب ترتیب میں نے چھوڑ دی کہ کتاب کے لحاظ سے مسائل ترتیب وار بیان کروں، جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر توجہ کرتے ہوئے۔ ماموم کو چاہیے جب امام جماعت کی اقتداء کی نیت کر لے تو اسے چاہیے کہ سورہ الحمد اور دیگر سورہائے قرآن جو پڑھے جاتے ہیں نماز میں، ان کے علاوہ باقی تمام تر ذکر خود پڑھے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدہ، سجدے سے اٹھنے کے بعد قنوت اور تشہد اور سلام، رکعت سوم تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں جو پڑھا جاتا ہے وہ سب کا سب خود پڑھنا ہے۔ جماعت کی نیت کا فائدہ صرف اتنا ہے، قبولیت نماز جماعت کے ثواب کے اعتبار سے نمبر 1، نمبر 2 اپنی غلطیاں اور وسوسوں کا علاج، نمبر 3 جو آسانی ہے تلاوت کے لحاظ سے وہ الحمد اور دیگر سورہ آپ کو نہیں پڑھنا، آپ کو صرف سننا ہے۔ نماز مغرب اور نماز عشاء اور نماز فجر میں امام جماعت تلاوت کر رہے ہیں اور آپ نے سننا ہے۔ ابھی آپ کو موقع ملے گا سوال کا۔ آپ نے تلاوت نہیں کرنا، امام جماعت پڑھ رہے ہیں، آپ نے سننا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام جماعت کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، جب آواز نہ آئے تو آپ نے پڑھنا بھی ہے، جب آواز نہ آئے تو آپ نے پڑھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آدھی آواز آئے آدھی نہ آئے، جتنی آواز نہیں آئی ہو اتنا پڑھنا ہے۔ آیت اللہ سیستانی خاص طور سے کہتے ہیں اتنا پڑھنا جتنی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جتنی آواز آ رہی ہے اس کا سننا کافی ہے، جتنی آواز نہیں آ رہی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ آواز آتی ہے تو کافی ہے۔ رکعت اول، دوم، فجر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ان 3 نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں امام جماعت زور سے پڑھتے ہیں الحمد سورہ، آپ نے سننا ہے۔ اس صورتحال میں تبدیلی کب ہوگی؟ جبکہ آپ نے جوائن کیا جماعت کو تیسری یا چوتھی رکعت میں، وہ امام جماعت کی تیسری یا چوتھی رکعت ہے اور آپ کی اور میری پہلی یا دوسری رکعت ہے، تو پھر ہم نے اس اپنی پہلی اور دوسری رکعت میں جو کہ جماعت کی نماز سے مختلف واقع ہوئی ہے، ہم نے سورہ الحمد بھی پڑھنا ہے، اور اگر ٹائم ہو تو دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہے، جو کہ عام طور پر تسبیحات 4 3 دفعہ جب تک امام پڑھتے ہیں تو ہم خالی الحمد ہی پڑھ پاتے ہیں۔ ٹھیک، مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب رہ گئی بات نماز ظہر اور عصر کے حوالے سے۔ نماز ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں یا تو خاموش رہیں یا کوئی ذکر تلاوت کر سکتے، آہستہ آہستہ الحمد سورہ نہیں پڑھیں گے، آہستہ آہستہ کوئی ذکر تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر خاموش رہیں تو بھی بعض مراجع عظام کے نزدیک کفایت کرتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنے کے لیے آپ آہستہ آہستہ الحمدللہ 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 پڑھتے رہیں، ذکر ہو جائے گا۔ اب آپ کا سوال۔ ماشاءاللہ، سوال یہ کہ دعائے قنوت میں جو دعا امام نے پڑھی ہے وہ دعا مجھے یاد نہیں ہے،
یا مجھے جو دعا یاد ہے وہ چھوٹی دعا ہے اور امام جماعت جو پڑھ رہے ہیں وہ لمبی دعا ہے، بیچ میں گیپ آ گیا، امام جماعت کی دعا چل رہی تھی، میری دعا ختم ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو جواب یہ ہے کہ قنوت پڑھنا اولاً تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، دوم امام جماعت کی اس میں اتباع کہ وہی دعا آپ بھی پڑھیں لازم نہیں ہے، تیسرا یہ کہ جو دعا آپ کو یاد ہو اس کو ریپیٹ کرتے رہیے جب تک کہ امام جماعت کی دعا مکمل نہ ہو جائے۔ البتہ یہ موضوع الگ ہے کہ کیا اپنی زبان میں، اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ تو نماز ہائے مستحب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض علماء کے نزدیک نماز واجب میں بھی قنوت میں اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ جو منقول دعائیں معصومین سے قرآن سے وہی پڑھی جائیں۔ میں نے ایک سوال کر چلو آپ پوچھ لیں، بسم اللہ۔ یہ آپ نے ایک سوال نہیں پہلے 3 سوال کر لیے ہیں، تو آج صرف ایک کا جواب دیتا ہوں، باقی 2 کل کے لیے۔ نماز جمعہ کی نیت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے واجب تخییری اور مستحب تعیینی، یعنی واجب دونوں برابر برابر ہیں، اختیار کے لحاظ سے ظہر پڑھ لیجئے یا جمعہ پڑھ لیجئے، لیکن فضیلت کے لحاظ سے جمعے کو فوقیت حاصل ہے۔ تو اگر شرائط مکمل ہوں تو جمعے کی نماز واجب کی نیت سے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی تمام کے نزدیک شرائط مکمل ہوں تو جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھ لی جائے تو پھر مراجع کے 2 فتاویٰ الگ الگ ہیں، آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی کے لحاظ سے پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ آپ ظہر کی نماز بھی پڑھیں، آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز واجب کی نیت سے پڑھ لی ہو تو پھر ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، پڑھنا واجب نہیں رہتا، نہ احتیاط میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی نماز جمعہ اگر واجب کی نیت سے پڑھ لیا ہے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک۔ آپ سوال کیجئے۔ جی تو یہ جوابات انشاءاللہ جو جمعے کے حوالے سے ہیں، خطبے نماز کی رکعتوں میں شامل نہیں ہیں، ثواباً شامل ہیں، رکعتاً شامل نہیں ہیں۔ تو جمعے کی نماز آپ پڑھ جوائن کر سکتے ہیں جب تک کہ رکعت دوم میں امام جماعت ابھی تلاوت الحمد سورہ کر رہے ہوں، تب تک آپ جمعے کی نیت سے جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ جب امام جماعت رکعت دوم میں رکوع میں چلے جائیں تو پھر جمعے کی نماز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔